الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله كما يليق بشانه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج ہمارا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا ایک خانقاہ کی نسبت پر ہے. خانقاہ ہو، جماعت تبلیغ ہو، مدرسہ ہو، کوئی اور تحریک ہو دین کی، یہ تو تفہیم و تقریب کے لیے، سمجھنے کے لیے ہے، تمییز کے لیے کہ کس عنوان سے جمع ہوئے. باقی ساری چیزیں، ساری اشیاء ایک ہی شے، اور ہم ایک ہی چیز کے مکلف ہیں، ایک ہی سبق پڑھا ہے ہم نے. ایک عاشق کہتا ہے ماں قصہ سکندر و دارا نخا نعیم، ہمیں دنیا کے سکندر اور دارا کی کہانیاں نہیں یاد ہیں. اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم، ہمیں تو ایک اللہ کی بات معلوم ہے، وہی ہر جگہ دہراتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب کسی پہلوان میں شان پہلوانی دیکھتے ہیں تو آئی کہاں سے اس کو دیکھتے ہیں. تو بتاؤ، دنگل بھی دیکھنے والا ایسا کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو وہ دنگل کے میدان میں بھی کہتا ہے جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کہتے ہو کہ وہ کھیل دیکھ رہا تھا. یہ مطلب ہے خانقاہ کا جو کہہ دیا. سب میں رہو لیکن ہمیشہ باخدا رہو. ہم تو مسجد میں بھی رہ کر کے بھی باخدا نہیں، بلکہ کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ بے خدا ہو کے رہتے. دل سے خدا غائب ہوتا ہے. حدیثیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن دنیا کی سوچ شامل ہوتی ہے. جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے. ہم تو دنگل دیکھنے گئے تھے، لیکن ہم نے رستم و دارا میں ہم نے خدا تیری شان قوت محسوس کی کہ جب تیرے بندے ایسے ہیں جس پر تیرے 2 قطرے پڑ گئے تو ایسے ہیں، تو کیسا ہوگا. بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں. ایسا دل اور دل کی یہ کیفیت بہت بڑی بات. اب یہاں جملہ معترضہ کے طور پر جلدی سے ابھی کہہ دیتا ہوں کہ جب کبھی دعا مانگو نا تو یہ سب حوالے دو. اللہ کی جہاں کوئی نمایاں قدرت نظر آوے، کیا کر دیا اللہ نے، کیسا کر دیا اللہ نے، جہاں ہم کو اور آپ کو زیادہ ہی عجیب لگے، ایسے قضیے کو یاد رکھو اور اللہ سے اپنی کسی ضرورت کے موقع پر اس کا حوالہ دے کر کے اللہ سے مانگو. یا اللہ تو نے وہاں پر یہ کیا تو اللہ تو یہ تو میرا کام تو بہت چھوٹا ہے. یا اللہ وہ دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کو معلوم ہے گندی دکان چلا رہا ہے، مگر آپ اس کو بھی دے رہے ہیں. یا اللہ میں حلال کھول کے بیٹھا ہوں. بس اتنا کہہ کے رک جاؤ، بقیہ اللہ دوہرا دیں گے. حوالہ دینا چاہیے. ہم کو دعا بھی کرنا اب تک نہیں آیا مولانا، نہیں آیا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جتنی تعبیرات عربی فارسی کی عجیب و غریب کہہ لے وہی دعا شاندار. یار سے یار جب ملتا ہے اور کہانیاں شروع ہوتی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر، ایک
قہوہ خانے میں، چائے خانے میں بیٹھ کر، تو جو انداز گفتگو ہوتا ہے وہی انداز ہمارا اور آپ کا دعاؤں میں ہونا چاہیے. ادیبانہ تحریریں اور تقریریں اور تعبیریں نہیں ہونی چاہیے. میرے اللہ، میں تو آپ کا ہوں نا، میں تو نہ بھی بولوں تو آپ کو مجھ پر رحم آ رہا ہوگا، اس لیے کہ میں آپ کا ہوں. گو میں آپ کا بن کے نہیں رہا، لیکن آپ تو ابھی تک میرے ہیں. آج آپ تو ابھی تک میرے ہیں، اور آپ کی مولویوں نے بتایا، مدرسے نے بتایا، کتابوں نے بتایا ہے کہ کسی صفت کو حدوث نہیں ہوتا، کوئی صفت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو جب آپ نے اپنا ایک مرتبہ مجھے بنا لیا اپنا اور آپ میرے بن گئے، تو ہمارے اندر میں تو حدوث ہے کبھی نہیں ہے. آپ میں تو حدوث نہیں ہے، تو ہے، اور جو نہیں ہے آپ میں وہ نہیں ہے. اللہ میں ظلم نہیں ہے تو نہیں ہے، اور اللہ میں شفقت اور محبت اور عدل و انصاف ہے تو ہے. تو جس کی چاہے پکڑ کر لے جی. بلعام ابن باورا کی پکڑ کر لیا، ہزاروں سال کے سجدوں کو دفن کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، اور آسمان کی چھتوں تک چھونے والے علم کو پامال کر دیا، بے قدر کر دیا. غلطی پکڑ لی گئی، اس کا کبر پکڑ لیا گیا، اس کی مکاری پکڑ لی گئی، اس کی چال بازی پکڑ لی. اللہ تعالیٰ نے گردن دبوچ کے رکھ دیا. وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بھی دبوچ دیتا ہوں جس نے مجھے لاکھوں سجدے کیے ہیں، اگر کہیں سر اٹھاتا ہے، اور میں اسے بھی پیار کی گود میں بٹھا لیتا ہوں جو کبھی پیار کے دو جملے بول دیتا ہے، اگرچہ کہ لاکھوں شرک کیا ہو. باقی شرک کو دھونا میرا کام ہے. یہاں تو سب مقررین ہی بیٹھے ہیں. واقعہ آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، چھوٹی چھوٹی بات میں بتاتا ہوں. رمضان کا مہینہ تھا، مسلمان کے پڑوس میں وہ ایک مجوسی رہتا تھا، آگ کی پوجا کرنے والا. مسلمان کا بیٹا، اس کا بیٹا، دونوں ساتھ میں پھر رہے تھے. مسلمان کا بیٹا روزے سے تھا، مجوسی کا بیٹا روٹی کھا رہا تھا. یہ مجوسی جب آیا گھر میں سے باہر تو دیکھا کہ میرا بیٹا اس کے سامنے روٹی کھا رہا، تو اس کو ہوش آیا کہ مسلمان کا بیٹا روزے سے ہے، بھوکا ہے رات سے، تو اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی. اس مجوسی باپ نے اپنے بیٹے کو ایک تھپڑ مارا. آپ سوچیے کس بنیاد پر مارا ہے، صرف بنیاد دیکھیے. مسلمان بیٹے کے روزے پر تیری وجہ سے وزن پڑ رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی. اللہ کو یہ پیارا عمل، چھوٹا سا، کوئی بڑی قربانی نہیں ہے، مگر جذبہ اس کا کتنا خوبصورت تھا. آرام پہنچانے کا جذبہ، اپنی طرف سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ جذبہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس موجوسی کو اپنے فیصلے تقدیر میں اپنا پیارا لکھ دیا. لکھ دیا جی. کون ہے جو اس سے پوچھے کہ کیوں لکھ دیا؟ قلم بھی میرا، پاور بھی میرا، جنت بھی میری، اور وہ بھی میرا، مجوسی بھی وہ بھی میرا. میں کچھ بھی لکھ دوں، ہے کوئی جو مجھ سے پوچھ سکے؟ لکھ دیا اللہ نے. اب رہ گئی بات کی اس کو جنت دیں گے کیسے؟ اللہ کہتے ہیں جب لکھ دیا تو دینا میرا کام ہے. آگے مدرسے میں داخلہ ہو گیا تو کھانا دینا، کتاب دینا، وہ سب فکس ہو گیا، ترتیب بن گئی. کوئی ڈسٹرب والا کام نہیں بھائیو، سب اپنے اپنے پہلے بند کرو. میں تو بیٹھتے ہی سب بند کرواتا ہوں، لیکن تھوڑا سیدھا ہو گیا ہوں اس لیے کہ یہ بار بار ہی بچتا رہتا ہے. اورنگ آباد والے جانتے ہوں کہ کتنا بڑا جلسہ ہوا تھا، سب کو میں نے کہا یا تو وہی کرو یا تو یہ کرو، دونوں کام نہیں چلتا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو. دیکھیے بات کٹ گئی کہ نہیں کٹ گئی؟ اسی لیے ذکر بالجہر ہوتا ہے تاکہ کوئی گھنٹی کی آواز کان میں
آنے تو ڈسٹرب ہوتا ہے کہ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں سے لائے زہر؟ ارے بابا یہاں سے لائے. ہمیں مقصود ہے کہ دل میں اللہ کو بٹھائے. دیکھیے تقریر کا رخ بدل گیا, کہیں اور جا رہا تھا, بھاگ گیا, وہ گھنٹی کی نظر ہو گیا. مجوسی اس مجوسی کو اللہ نے لکھ دیا تو میرے پیاروں میں جنید و شبلی کی لسٹ میں تمہیں جگہ دوں گا. واہ سا واہ. کسی کو تہجد میں اٹھا کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرا کے تو کوئی یوں ہی ایک تھپڑ لگا کے. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے, اور تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے, جس کو چاہے دے جسے چاہے نہ دے. اب کیا ہوا, کسی نے انتقال, کسی کو یہ قضیہ یہ قصہ معلوم نہیں مجوسی کے ساتھ اوپر والا کیا کر رہا ہے. انتقال ہو گیا وقت پر مجوسی کا جب ہونا تھا. کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا, خواب میں کیا دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے. دیکھنے والے نے کیا دیکھا, اب مسلمان دیکھ رہا ہے. تو مسلمان کو حیرت ہوئی کہ کیا مجوسیوں کو بھی, آگ کے پجاریوں کو بھی اب جنت ملنے لگی ہے, تو کب سے حقدار ہو گیا؟ اسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی جنت ہو کہ دوزخ ہو, قانون ہو کہ قاعدہ ہو, اگر وہ چاہ لے تو سب کچھ آسان ہے, بس اس کو منا لو کسی طرح سے, اس کو کسی طرح منا لو. کہا کہانی تیری کیا ہوئی؟ تو اس نے کہا کہانی کچھ نہیں, میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میرا یہ حشر ہوگا. ایک دن ایسا ہوا کہ میرا بچہ مسلمان کے بچے کے ساتھ تھا, روزے سے وہ تھا, اور یہ کھانا کھا رہا, میں نے مار دیا. اللہ تعالیٰ کو میرا یہی عمل اچھا لگ گیا. تو اب کیا ہوا کہ اللہ کو جنت دینی تھی, تو موت سے پہلے اللہ نے میرے دل میں کلمے کی محبت ڈال دی. خود کوئی تشکیل کرنے نہیں گیا. اسی پر وہ آیت یاد آتی ہے مولانا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ کہتے ہیں میں خود چنتا ہوں جی, تم خالی تیل پاؤڈر کر کے رہا کرو, چن لوں گا میں. کنگے انگے لگا کے گھما کرو, باقی تو میں سب جوائنٹ کر دوں گا. صحیح ہے کہ نہیں؟ بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بغیر کنگھے والوں میں سے بھی کسی کو چن ہی لیتا ہوں. اس لیے یار کی گلیوں میں پھرا کرو. یار کی گلیاں کہاں ہے معلوم ہے؟ چراگاہیں ہیں, اور چراگاہ جہاں ہمارا چارہ ملے وہ چراگاہ ہے. ہمیں ہماری مراد اللہ کے تعلق سے ذکر کے حلقوں میں ملتی ہے, اس لیے ذکر کے حلقے چراگاہ بن گئے. کہنے لگا مجوسی, مجھے مرنے سے پہلے مسلمان اچھے لگنے لگے, کلمہ اچھا لگنے لگا, اور پڑوس میں ہونے کی وجہ سے مجھے پہلے سے کلمہ آتا تھا, بس میں نے پڑھ لیا, ادھر کلمہ پڑھا, ادھر تھوڑی دیر کے بعد میرا سفر شروع ہو گیا. دیکھیے الاسلام یہدم ما کان قبلہ, سارے ماضی کے پچھلی زندگی کے کفر و شرک مٹ گئے. ہم اور آپ 70 حج کرنے کے بعد بھی ابھی خطرے میں ہیں کہ معلوم نہیں کیا ہوتا ہے. وہ کیسا تقدیر والا تھا جی, کس قدر خوبصورت تقدیر والا, حسین تقدیر والا تھا وہ. تو کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے کلمے کی محبت دے دی, میں نے پڑھ لیا, اور پھر جب اٹھا کسی نے مجھے جانا نہیں کہ مسلمان مرا, لیکن میں جنت پا گیا. یہ ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں چن لیتے ہیں, اور جسے چاہتے ہیں اللہ کسی ایک چھوٹی سی بات پر مردود کر کے دکھا دیتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں مثالیں پیش کی بخاری شریف میں. آپ کو معلوم ہے کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا کسی نے,
جس نے پلایا تھا اس کی زندگی زنا سے بھری ہوئی، شراب سے بھری ہوئی، لیکن کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے چن لیا، تو مجھے اچھا لگ گیا، خوبصورت لگ گیا۔ اور حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اکثر، پیا جی سے چاہے سہاگن وہی ہے۔ مولانا شوہر کو بیوی اچھی لگ جائے تو وہی دلہن ہے، نہیں تو پھر کانٹوں کی چبھن ہے۔ پیا جی سے چاہے سہاگن وہی ہے، وہ جس کو چاہ لے بس وہی دلارا ہے، وہی پیارا ہے، وہی ولی ہے، وہی قطب ہے، وہی ابدال ہے، وہی متقی ہے، وہی سب کچھ ہے، ورنہ پھر کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس زنا والے یا زنا والی خاتون کو جس نے کی کتے کو پانی پلایا تھا، اس کو اللہ نے چن لیا ایک عمل کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا اجتباع ہے، اللہ کا چناؤ ہے اور اللہ کا انتخاب ہے۔ اب یہاں مضمون دو آ رہا ہے کہ اللہ کا چناؤ کس بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن کیا کہیں کہ آنا کہ 15 منٹ تو ہو چکا ہوگا۔ اچھا چلیے، نہیں میں ٹائم نہیں مانگ رہا ہوں، میں خود بھی تھکا ہوں، لیکن مضمون بڑا پر لطف ہے مولانا، اسی لیے تو بات چلی کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ جی بازار میں ہو، رکشے میں ہو، کہیں اور ہو، تھوڑی دیر کے بعد تو یہ الحمدللہ، للہ، اللہ، سبحان اللہ آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ چائے پیش کریں گے تو کہوں گا نا بسم اللہ، آیا کہ نہیں آیا؟ اور جب اچھی لگے گی تو کہوں گا الحمدللہ، آیا کہ نہیں آیا؟ مکمل ہو گئی تو زور سے کہا الحمدللہ الذی اللہم اطعم من اطعمنا واسق من، کیوں؟ تاکہ دوسرا پیالہ آوے۔ بھائی آیا کہ نہیں آیا؟ تو جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ، اس کا مطلب نہیں باقاعدہ اسٹیج سجاتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی ایسی دی ہے کہ جہاں ہو وہاں آپ اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ بات پکڑیے جو چل رہی تھی، ایک خاتون کو صرف ایک عمل کی وجہ سے جنت دے دی، نہ آج تک کسی نے پوچھا کہ کیوں، نہ کل کوئی پوچھ سکتا ہے حشر میں کہ کیوں، بلکہ اس واقعے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا سمجھانے کے لیے کہ کسی باہر کی کسی بھی چیز کو بنیاد فیصلہ مت بناؤ، اللہ کی قدرت اور پاور کو ہی بنیاد بناؤ۔ اور پھر اس کے بوز میں بھی ایک واقعہ سنایا کہ ایک خاتون نے ایک بلی پال رکھی تھی، یہ بھی بخاری شریف میں، لیکن کتا والا مشہور ہے، بلی والا اس قدر مشہور نہیں۔ بلی پال رکھی تھی، وہ خاتون ایک تھی، وہ بھی اس خاتون نے اس بلی کو پال تو رکھا تھا لیکن چارہ نہیں دیتی تھی، کھانا نہیں دیتی تھی۔ اسی ظلم کی وجہ سے اللہ نے اس خاتون کو باوجود صوم و صلات کے، نماز روزے کے باوجود جہنم میں ڈال دیا۔ تو یہ سب اللہ کی طرف سے فیصلے میرے بھائیوں۔ بات یہاں سے چلی، اچانک چل گئی تھی، جو مضمون سوچا تھا وہ تو پڑا ہی رہ گیا ابھی، کہ خانقاہ جو ہوتی ہے، خانقاہ کا مقصد بنا لیجئے تو بھی ایک موضوع تیار ہو جائے گا۔ خانقاہ کا مقصد ہے ہمہ وقتی ہمہ جہتی اللہ کا استحضار، بس کیا کہا؟ ہمہ وقتی ہمہ جہتی، بس اپنی زبان میں بھی خانقاہ کا نام ہونا چاہیے نا، تعریف ہونی چاہیے، ہو گئی۔ ہمہ وقتی، ہمہ وقتی کا مطلب مسجد میں ہے تب صرف اسی وقت نہیں، ہمارے تو قیام میں اور سجدے میں بھی فرق پڑ جاتا، کھڑے ہوئے ہیں تو گھڑی نظر آ رہی، اور سجدے میں گئے تو تھوڑا سا اللہ یاد آ جاتا۔ تھوڑا دیکھو قیام میں سجدے میں فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور مسجد میں ہے تو کچھ اور ہے، گھر میں آ گئے تو کچھ اور ہے، بازار میں گئے تو کچھ اور ہے، اور جو گلے پر دکان پہ بیٹھے تو کچھ اور ہے۔ ہم وقتی خدا کو یاد کرتے، ہم وقتی استحضار ہوتا تو یہ کیفیت کبھی نہ ہوتی، مثبت ہی کیفیت میں
خاموشی کے ساتھ. منفی کبھی نہ بنتی, غلط کبھی نہ بنتی وہ, مگر ہمارا حال یہ ہے کہ کبھی کچھ حال ہے تو کبھی کچھ حال ہے. با مسلمان اللہ اللہ, باب رحمن رام رام. کہا نا کسی نے, حافظہ گر وصل خواہی صلح کن با خاص و عام, با مسلمان اللہ اللہ, باب رحمن رام رام. جیسا دیس ویسا بھیس, جیسا موسم ویسے ہی ہمارا عمل شروع ہو جاتا. کہتے ہیں کیا کریں یار, ہماری شادی میں باجا اس لیے آ گیا, کیا سب کے ہاں تو ہوتا ہی ہے. بس یہی جواب ہے, کیا سب کے ہاں تو چلتا. حالانکہ اس جواب کی اصل سوچو تو کفر اور شرک سے جوڑتی. مکے والوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی دلیل سے کبھی نہیں کاٹا. ایک ہی بات, ما وجدنا علیہ آباءنا, یہ باپ دادا سے ہوتا آیا. ہمارا جو مذہب ہے وہ باپ دادا سے ہوتا آیا ہے, بت پرستی والا مذہب. وہی تو ہم بھی کہتے ہیں, شادی میں ایسا ہوتا آیا. ہمارے ان کے جواب میں کوئی فرق ہوا نہیں, فرق ہوا. بہرحال میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, خانقاہ کا تصور یہ ہوا ہما جہتی اور ہما وقتی اللہ کا استحضار. ہر وقت مصیبت آئے تو اس میں بھی کوئی اللہ کی ایسی صفت سوچیں جس سے دل کو تسلی ہو جائے, اور کوئی دستور عمل مل جاوے کہ کرنا کیا ہے. اور کوئی خوشی کا دن آوے, نعمتوں کا موسم نصیب ہو, تو اس وقت بھی اللہ کی کوئی نعمت کوئی صفت سوچیں تاکہ اترانے سے اور فخر سے اور عجب سے اور تکبر سے بچ جاوے. ہر حال میں میرے بھائیوں انسان معتدل رہے گا اگر اللہ کی ہمہ وقتی یاد اس کے دل میں بس جاوے. ہر وقت کے مناسب. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو صفت اگر انسان کو اللہ کی یاد رہے ہمیشہ, ایک العلیم اور ایک الحکیم, اس کو کبھی ٹینشن ہی نہیں آئے گا, اس کو کبھی ٹینشن نہیں آئے گا. ابھی میں نے مغرب میں بیان کیا دعوت و تبلیغ میں کہ اللہ کی ایک صفت لفظ رب, صرف اسی کو خوب پڑھ لے, خوب سمجھ لے, اسی کا خوب وظیفہ کر لے, بسا لے طبیعت میں, اللہ کی قسم ہر موڑ پر اس کو سکون ملتا جائے گا. باتیں یاد رکھے, میں پوچھوں گا کہ میں نے کہاں چھوڑا تھا. مجھے یاد آیا ایک اللہ والے جا رہے تھے. اللہ والے بعض پہلے ایسے ہر دور میں ہوتے تھے کہ سیدھے سادے ہوتے تھے, کپڑے وپڑے بھی جیسے ویسے بغیر اریس پریس کے, تو چھیڑنے والے ملا مولوی سب کہہ کے چھیڑتے تھے. بڑے میاں, لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں. ایک نوجوان نے کہہ دیا, بڑے میاں لوگ آپ کو شاہ صاحب کہتے ہیں, اور شاہ تو کہا جاتا ہے بادشاہ کو, اور بادشاہ بولے تو بنگلوں والا, محلوں والا, زیور والا, چاندی والا, سونے والا, مال والا, دولت والا. حضرت آپ کے گھر میں کتنا ہے, کیا ہے؟ چھیڑا کسی نے مذاق کرتے ہوئے. اولیاء اللہ کبھی کبھی تو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی رنگ دکھا دیتے ہیں, کبھی کبھی. لیکن حاشیے میں لکھ لیجئے, اپنا رنگ کبھی نہیں دکھاتے, جب دکھاتے ہیں خدا کی خدائی کا رنگ دکھاتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ کیا کہتا ہے, اے زیادہ مت بول, ابا سے کہہ دوں گا. اے ابا سے کیا مطلب؟ وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہے لیکن اپنا رنگ نہیں, باپ کا رنگ بتا رہا ہے. میرا باپ تیرے پر بھاری ہے, کیا سمجھتا ہے, یہی مطلب ہے نا. تو نوجوانوں نے جب ان کو چھیڑا تو انہوں نے کہا, کچھ کہو مت مجھے, بخانا زر نمی دارم فقیرم. میرے گھر میں ڈھونڈو تو الماری میں نہ کہیں سونے کی انگوٹھی نہ کہیں چاندی کی انگوٹھی, کچھ نہیں پاؤ گے. اس لیے مجھے فقیر کہہ لو. تم فقیر سمجھ رہے ہو, جبھی تو پوچھا ہے نا. بخانا زر نمی دارم فقیرم ولے دارم بصاحب زر امیرم. میری دوستی ہے سونا بنانے والی ہستی سے. جب کہہ دوں گا, جتنا کہہ دوں گا, جیسا کہہ دوں گا اتر جائے گا.
یہ ہے ذکر بالجہر کی اور ذکر کی غرض. اتنا استحضار ہو جاوے. ایک بزرگ کے تعلق سے، میں بزرگوں میں عام طور پر بزرگوں کے قصوں میں نام کی تعین پسند نہیں کرتا. وجہ یہ ہے کہ اس اولن تو ناموں کی تعین ثبوت سے ثابت ہوتی نہیں، دلیلوں سے. بس جس مقرر کو وقت پر جس کا نام یاد آیا جوڑ دیا. سمجھ گئے؟ اس لیے کہ اس کی کوئی سند و ند تو ہوتی نہیں. احادیث کی ہوتی ہے، صحابہ کی ہوتی ہے، بات کی ولیوں کی تھوڑا نہ ہوتی. وہ تو آپ کی بھی ہو سکتی ہے. آپ تو اگر 25 سال پہلے مر گئے تو کرامت آپ ہی کی ہوتی. ابھی زندہ ہے اس لیے نہیں چل رہی. لیکن جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ایک مرتبہ ان کو بھی کسی نے چھیڑ دیا. حضرت ہم نے سنا ہے کہ اولیاء اللہ کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب چاہیں جو چاہیں اللہ سے کروا دیتے. وہ سمجھ گئے کہ یہ چھیڑ رہا ہے. منصب ولایت پر اس کو اطمینان نہیں ہے. وہ سمجھ رہے تھے مجھ کو نہیں چھیڑ رہا ہے، میری بات ہوتی تو میں ہضم کر جاتا. منصب ولایت کو مانتا نہیں ہے. یہ تعلق مع اللہ کی قدر و قیمت کو سمجھتا نہیں ہے. اب ان کو سمجھانا پڑا. ہاں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اپنے لیے نہیں. اس پر مجھے بھی ایک بات یاد آئی، شاہ عبد الغنی کی یاد دلائیے گا. جی، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیا کہتا ہے بیٹا، کیا کہتا ہے. ایک بات اور یاد آئی، ابراہیم نے آدم کی پکڑ کے رکھی ہے نا مچھلی. جی ہاں جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ کیا کہتا ہے بیٹا، کیا کہتا ہے، اولیاء اتروا دیتے ہیں. ہاں بیٹا اتروا دیتے ہیں. تو بھی کچھ چاہتا ہے دیکھنا؟ کہا جی حضرت دیکھنا چاہتا ہوں. اطمینان نہیں تھا. آج بھی کچھ لوگ ہیں نا جو اولیاء کی ان کرامات کو مانتے نہیں. کہا کیا دیکھنا چاہتے ہوں؟ دیکھ، خود ہی کہا دیکھ کھیت کی طرف دیکھ. کیا ہے؟ کہا بیگن. کھیت کس کا ہے؟ بیگن کا. کیا ہے؟ بیگن. کہا آنکھ بند کر، کھول، اب کیا ہے دیکھ. کہا سب سونے لٹک رہے ہیں. سارے بیگن سونا بن گیا. کہا آنکھ بند کر، آنکھ بند کروایا. کہا کھول، دیکھ اب کیا ہے. کہا پھر بیگن ہو گئے. کہا کچھ سمجھ میں آیا ہے؟ ابھی جب جتنا کہوں اتر جائے گا. خالی بٹن دباتے ہو 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر کے. کون اسٹار؟ 5 اسٹار. میں بگاڑ کے بولتا ہوں تاکہ تھوڑا لطف پڑ جائے. بات سمجھ میں آ گئے؟ ورنہ میں رہا ہوں 5 اسٹار ہوٹل میں بغیر پیسے کا. جی یہ بھی تو وہی ہے نا، بغیر پیسے کا. جی 5 اسٹار ہوٹل میں کیا بیٹھے رہو، بٹن دباؤ تو کھانا آ جاتا، چائے آ جاتی. میں کہتا ہوں تمہارے نوٹوں میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے رشتے میں اتنی طاقت نہیں ہے. ہاں جب کہوں جتنا کہوں اتر جاوے. اتنا ناز ہوتا. دکھا دیا، کہا دیکھو. وہ آدمی کہنے لگا حضرت چلیے مان تو گیا، لیکن اتنے سارے بیگن بنے تھے، 2-4 توڑ کے تو رکھ لیے ہوتے. تو کہنے لگے بیٹا یہی فرق ہے. اگر وہ میرا مزاج ہوتا نا، یا تو بیگن چلے یعنی وہ سونے والا بیگن، یا تو بیگن بنانے والے کا جنون چلے. دونوں نہ چلے. ہم خدا خواہی ہو، ہم دنیا دوں، خدا بھی ملے اور دنیا کی آزادیاں مستیاں انگڑائیاں نہیں. ہم خدا خواہی ہو، ہم دنیا دوں، ای خیال استو محال استو جنوں. چاہتے ہو حرام بھی کھاؤں اور سجدے کے مزے بھی آوے، پیسے دبا دبا کے حج کروں، دوسروں کے حقوق ماروں اور عزت و چین کی نیند بھی آوے. فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. تھوڑے دن گزریں گے، ماضی کے سارے مظالم کی
سزائیں سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. کون بچا ہے جی بغیر ظلم کی سزا بھگتے ہوئے؟ گیا کون ہے؟ کون گیا ہے؟ سب کو بھگتنا پڑا. عزت کے عنوان سے جس نے شرارتیں کی ہیں اللہ نے ذلت کے دن دکھائے اس کو. اور مال کے اعتبار سے جس نے کسی کا دبایا اڑایا کسی کا کھایا، مال ہوتے ہوئے اللہ نے پریشان کر کے دکھایا اور مال کو بنیاد بنایا. الم تر کیف فعل ربک الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. یہ سب وہی تو ہیں. اور بے اصحاب الفیل میں وہ طاقت کے نشے میں آیا تھا، اب رہا آیا تھا نا، تو اللہ نے تیرن ابابیل سے پٹوا کے رکھ دیا. بم نہیں چلوایا، کسی شیر کو نہیں اس پر مسلط کیا. ہاتھی لے کے آیا تو شیر لگاتے، اللہ نے شیر نہیں لگایا، اتنے بڑے بڑے پرندوں کو لگا دیا. کیا بات ہے. بہرحال نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو مچھر کو پیچھے لگا دیا. خدا سب سے بڑی طاقت والا، مچھر سب سے بڑی کمزوری والا، ایک دم الٹے لگا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زیادہ قابل مت بنو ورنہ جب پکڑوں گا تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پھر کس کھائی میں گراؤں گا سوچ نہیں سکتے تم. جب یہ فکر بن جائے گی میرے بھائیو جو بھی میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ یاد رکھیں کہ ہر موڑ پر اتباع سنت اور ہر موڑ پر شریعت کا امتثال، شریعت کے حکم کو غالب رکھنا انسان کو آسان ہو جائے گا. تعلق مع اللہ اسی لیے پیدا کیا جاتا ہے کہ اللہ کے اوامر و نواہی پر چلنا ہمارا آسان ہو جائے. خود تعلق صرف مقصود نہیں کسی گھر میں بیٹھ کے تھوڑی دیر لذت لے لیا آنسو بھی آ گیا، یہ نہیں، یہ تو ابھی ابلتی ہوئی چائے ہے، اتنا پکتے ہوئے دیکھنا مقصود نہیں ہے، آگے پی لینا مقصود تھا. اس سے پہلے کوئی بھگونا گرا دے تو آپ کیا کہیں گے؟ یار سارا کا سارا نقصان ہو گیا. یعنی آنکھوں سے آنسو تو آ گئے، ابال تو آیا، لیکن ابھی جو اصل اس کا مزہ آنا تھا، انجام اور رزلٹ تھا، اس سے پہلے ہی شے برباد ہو گئی. اس لیے دل کی کیفیتوں پر کبھی مت جاؤ. حضرت تھانوی نے تو ان کو خطرات میں لکھا، جہاں سے سالک اور صوفی کو دھوکہ لگ جاتا ہے. میں بھی کچھ ہوں. اب آپ لے کے بیٹھے ہیں کہ 2 نام بتایا تھا آپ کو. ہاں آئیے بتاتا ہوں میں. جب تعلق مع اللہ ہوگا، تعلق مع اللہ، تو یقین شریعت کے سارے عوامر پر چلنا، عمل کرنا، نواہی سے بچنا 100% آسان ہو جائے گا. آپ کو کہیں مشکل بھی پیش آئے گی تو آپ کیا کہیں گے بھئی جو شریعت کہتی وہی کر کے رہوں گا. چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامان الہی، لیکن نہ چھوٹے ہاتھوں سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر مجھے یاد آئے، کس کو پہلے بتاؤں؟ آئیے ان دونوں کو چھوڑ کے شیخ زکریا یاد آئے، ان کو پہلے بتاتا ہوں. میں اسی لیے بیانوں میں وہ واقعات نہیں سناتا، مضمون ہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اسی میں وقت ختم ہو جاتا. اب یہ 4 سناؤ تو 2 گھنٹے کی تقریر ہو جائے گی نا. اچھا آپ گھبرائیے گا نہیں جو وقت کم لے کے آیا ہو. میری فکر یہ ہوتی کہ ایک مجلس میں ایک مضمون کوئی دل میں آ جاوے. میں کہہ رہا تھا جب تعلق مع اللہ ہو جائے گا، اور یہ تعلق مع اللہ ہر مسلمان کو ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، یہ سب الگ بات ہے، لیکن ہے. ایک شرابی یاد آیا، بتاؤں کیا بتاؤں. ایک شرابی دیوانہ تھا، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، دیوانہ تھا. جب شراب پی کے مست ہوتا تھا تو ایک مرتبہ شراب پی کے مست تھا، اس کا نام بھی بتایا گیا، لیکن منفی اور عیب کی جگہوں پر نام نہ بتایا جائے تو اچھا ہے. جب شراب پی کے مست ہوا تو جو دوست بیٹھے تھے انہوں نے سوچا آج فلاں کے خلاف اس سے بلوا دو، نظم بنوا دو. تو ان کا
نام لیا ان کے خلاف بکواس کر دیا، اس کا نام لیا اس کے خلاف بکواس کر دیا، ہوتے ہوتے الیاذ باللہ، اللہ بچائے ہم سب کو، پوچھنے والے بدمعاشوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑ دیا کہ وہ کیسے آدمی تھے۔ یہ شراب میں اب تک جو مست تھا، نشے میں چور تھا اور کچھ بھی بکواس کر رہا تھا، اٹھ کے بیٹھ گئے اور اس پر گرم ہو گیا۔ کم وقت میرے دوست ہو تم، ایک ہی تو سہارا ہے، اس کو بھی چھیننا چاہتے ہو۔ ارے ساری میری بھولیں تو اسی لیے تھی نا کہ ایک سہارا ہے، وہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ حشر میں کیا کروں گا میں؟ بتاؤ، تعلق محلہ ہے کہ نہیں؟ تعلق محلہ سے کوئی خالی نہیں ہے، اور جب یہ تعلق محلہ ہوگا تو حشر بھی یاد آئے گا، کبھی میزان اور ترازو یاد آ جائے، کبھی جنت یاد آئے، کبھی جہنم کے دھوئیں یاد آ جائے، کبھی کوئی بھی دین کی بات یاد آ جائے اور انسان کو سنبھل جانا آسان ہو جائے۔ شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بہت غصے میں تھے، بہت غصے میں تھے اور اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، نصیر احمد صاحب کو، اور جو اپنا ہو جاتا ہے زیادہ اس کو زیادہ ڈانٹ بھی پڑتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تو سنے گا، تو ڈانٹ رہے تھے۔ آج کچھ زیادہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا امتحان، سب کا کھیل دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج غصے کا ذرا پاور بڑھا دیا، دیکھتے ہیں کہ آج کتنا صبر کرتا ہے، کتنا صبر کرتا ہے۔ تو آج شیخ زکریا کا ذرا پاور زیادہ ہی گرم ہے، یعنی زیادہ ہی تیز ہے۔ تو کہتا ہے خادم، حضرت معاف کر دیجئے، حضرت معاف کر دیجئے۔ حضرت نے کہا، ابھی کتنا معاف کروں، ابھی چپ، کتنا معاف کروں؟ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہیں حضرت مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغ نور اللہ مرقدہ، سمجھ گئے نا، چچا حضرت کے، وہ اٹھ کے آئے، کہنے لگے زکریا آج تو پورا گرم ہو گیا۔ ایسے آئے اور آ کر کے کان میں صرف اتنا کہا، یہ نہیں کہا جو میں بول گیا، آ کر کے کہا زکریا اتنا معاف کر دے اس کو جتنا تجھے حشر میں معاف کروانا۔ شیخ زکریا کہتے ہیں ایک بات نے میرا سارا غصہ ٹھنڈا کر دیا۔ کیا بات سن؟ تعلق مع اللہ، تعلق مع اللہ، اگر یہ کیفیت نصیب ہو جاوے تو بڑے سے بڑے غصے پر کنٹرول کر لینا، بڑے سے بڑے جوش و تیش پر کنٹرول کر لینا سب آسان ہو جاوے۔ سوچ انسان کی، جی اس سے پہلے ایک اور بزرگ یاد آ گئے، شاہ عبد الغنی کو بتا دوں، شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اعظم گڑھ کے تھے۔ اعظم گڑھ میں ضلع میں ایک جگہ پھول پور ہے، چھوٹا سا۔ حضرت آپ تو رہے وہاں سرائے میر کے پاس میں، جی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہوتے ہیں حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ۔ وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، جس کو حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے مزے لے کر بارہا سنایا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے گاؤں میں کئی عوام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو عام لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مولویوں کو پسند نہیں کرتے، کوئی بات آئی تو کسی نے مولویوں کو، علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، علماء ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں مجھے غصہ آ گیا، اس پر نہیں آیا کہ میں بھی عالم تھا، اس پر کہ مجھے کہہ لیتے تو ٹھیک تھا، علماء کو کیوں کہا، اس ٹیم کو کیوں کہا؟ تو میں نے اس کو خوب للکارا، خوب جواب دیا، لتاڑا اس کو، یہاں تک کہ وہ رسوا ہو گیا اور چپ ہو گیا۔ میں بھی اپنے گھر آ گیا، مجلس رات کی یہی ٹائم تھا، وہ بھی اپنے گھر میں بھی اپنے گھر۔ کہنے لگے کہ پھر میں بستر پر آیا تو مجھے نیند نہیں آئی، یار اس کو میں نے رسوا کر دیا، چلو اصلاح تو کر دی، معافی مانگ کے اس کو خوش تو کر دو۔ تو میں اسی جگہ پھر آیا کہ شاید ابھی وہیں ہوگا، تو آیا تو وہاں مل گیا مجھے، تو میں لکڑی ٹیکتے ہوئے پہنچا تو جا کر کے اس سے میں نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی، بیٹا معاف کرنا، تو نے علماء بہت بڑے طبقے کو تو نے برا کہہ دیا تھا،
تیری بھلائی کے لیے میں نے ڈانٹ دیا، لیکن پھر بھی مجھے خیال آیا تو بھی انسان ہے، تیری بھی ایک عزت ہے، چلو معافی مانگ لو، کیا جاتا ہے۔ تو میں آیا ہوں، تو مجھے جن کے سامنے میں نے ڈانٹا انہیں کے سامنے مانگ رہا ہوں، تو مجھے معاف کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ پانی پانی ہو گیا، کہنے لگا حضرت آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ تو میری غلطی تھی، میں نے ایسا کہہ دیا ویسا۔ نہیں، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں یہیں کھڑا رہوں گا، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ بہرحال اس نے معاف کیا، پھر وہ جا کے سوئے۔ کہتے ہیں کہ آج جو میں سویا تو میری وہ تمنا پوری ہوئی کہ نہ معلوم زندگی بھر کبھی ہوتی کہ نہ ہوتی۔ کہنے لگے کہ جب میں سویا تو میں نے دیکھا کہ ایک دریا ہے اور دریا میں دو کشتی ہیں، ایک کشتی آگے والی جس پر ایک کونے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کے پیچھے والے کونے پر حضرت علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کشتی سے جٹ کر پیچھے تھوڑے فاصلے پر میری کشتی ہے، اور میں سن رہا ہوں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اے علی، علی سے کہہ رہے اے علی میری کشتی کو عبد الغنی کی کشتی کو میری کشتی سے جوڑ دو۔ اور حضرت علی نے پھر میری کشتی کو کھینچ کر، توجہ کی ضرورت ہے، اللہ چاہے گا کہ کتب بنائے کھینچ کر بنا دے گا، آپ نہیں بھی چاہو گے تہجد میں اٹھا دے گا۔ کہاں میری کشتی، عبد الغنی کی کشتی کو کھینچ کر کیا کر دو، میری کشتی سے باندھ دو۔ تو حضرت علی نے کھینچ کے باندھا۔ جب حضرت علی باندھ رہے تھے تو کشتی سے کشتی جب لگی ہے تو ٹھک کی آواز ہوئی، وہ ٹھک کی آواز صبح بھی اٹھنے کے بعد مجھے کان میں تازہ محسوس ہو رہی تھی۔ کیا بات سمجھ میں آئی میرے بھائیو؟ نفس کی قربانی دینا، انہوں نے اپنے کو مٹایا معافی مانگنے کے لیے، نفس کی قربانی دی، اپنے کو مٹایا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا، اللہ نے کتنا بڑا مقام نصیب فرمایا، پھر نسبت حاصل ہو گئی۔ اور آپ جب یہ خانقاہ کی لائن کی سند جوڑیں گے تو حضرت علی سے گزرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہے خانقاہ، میں تو کچھ دیکھ ہی نہیں رہا ہوں، کیا ہوا بس کر دیتے ہیں، چلیے 5-1 منٹ اور بول دیتا ہوں۔ ہاں ابھی بہت کچھ باتیں آئی، تو پھر آئندہ کبھی نہیں آنا ہے کیا؟ ہاں جی، کیا کہہ رہا تھا حضرت؟ اس سے جو نتیجہ نکالو میرے بھائیوں، اللہ کو شروع میں نے جو بات پکڑی تھی وہ تو بغیر پکڑے میں آ گئی تھی، اللہ کو منو۔ اب وہاں بھی چھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ میں آئیں گے، اس کو تھوڑا سا کھول دیتا ہوں، اس میں یہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ میں کیسے آئے؟ پرندہ ہاتھ میں کیسے آتا ہے؟ شکاری کچھ پھینکتا نہیں تو آ جاتا نا جی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر زیادہ تر انسان کی کسی بڑی قربانی یا کسی کے ساتھ مہربانی کی بنیاد پر اللہ ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دو اصول یاد رکھیں، اپنی نفس کی کوئی بڑی قربانی یا کسی بندے خدا کے ساتھ بڑی مہربانی، خلق خدا کے ساتھ کوئی بڑی مہربانی، عام طور پر دو چیز اللہ تعالیٰ ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے مجھے شیخ ابو الحسن خرقانی یاد آ گئے، آپ کی ابراہیم ابن ادم رہنے دیجیے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ان کی بزرگی کا شہرہ ہوا، اور اتنے بڑے بزرگ تھے کہ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ایسے بڑے بڑے بادشاہ بھی جا کے ان کے قدموں کے دھول صاف کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ تھے۔ ان کی بزرگی کا جب چرچا ہوا تو دوسرے ملک سے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے۔ ایک مرید آیا، مرید ہونے کے لیے ایک شخص آیا، حضرت کے گھر گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت تو نہیں لیکن اندر سے کوئی کٹ کٹ کر رہی تھی۔
کچھ کا کچھ بولنے لگی. یہ کہنے لگے یار حضرت اتنے اعلیٰ بالا, بیوی ایسی کٹ کٹ کیسے نکل گئی؟ تو وہیں سے کچھ بزن ہونے لگے, وہیں سے کہنے لگے شاید کسی نے مجھے غلط تعارف کرا دیا. اگر حضرت بڑے اچھے ہوتے تو ان کی بیوی بھی تو اچھی ہوتی نا, پہلے گھر ہی سے تو کام ہوتا نا. لیکن کسی پڑوسی نے سمجھ لیا کہ یہ اتنی دور سے آیا ہے اور شاید واپس چلا جائے گا, تو انہوں نے بلایا, کہا کیا بات ہے؟ کہا ایسا ایسا ہے اور میرے دل میں اب کچھ بھی آ رہا ہے, میں جا رہا ہوں. کہا نہیں, اس کو مت دیکھو, چلے جاؤ یہ باغ میں, جنگل میں, دیکھو ایک انسان ملے گا, ڈھونڈ کے آؤ, اس کے بعد بات کرنا. تو گیا وہ ادھر, تو ادھر دیکھا تو حضرت ایک آدمی آ رہے ہیں, وہ حضرت ہی تھے, ایک آدمی آ رہے ہیں اور وہ شیر کی پیٹھ پر لکڑی لاد کر بیٹھے ہوئے, خود بھی بیٹھے ہیں اور لکڑی کا گٹھر بھی لادے ہوئے, اور ہاتھ میں بڑا سا سانپ کا کوڑا ہے, زندہ سانپ ہے. جب شیر چلنے میں سستی کرتا ہے تو اس کوڑے سے مارتے ہیں. یہ تو دیکھ کے بھاگنے لگا کہ شیر آ رہا. انہوں نے اشارہ کیا, بھاگو نہیں ادھر آؤ. کشف ہو گیا تھا ان کو, کہا ادھر آؤ, کٹ کٹ مت دیکھو گھر کا, ادھر آؤ. سب عجیب ہی عجیب ہے, اسی لیے تو لوگ انکار کرتے ہیں یہ سب کیا ہے. ارے ذرا چیک کر کے دیکھو, آم جب تک زبان پر رکھو گے نہیں تب تک اس کی لذت کا کبھی بھی تم کلمہ پڑھ ہی نہیں سکتے. خیر, انہوں نے کہا ادھر آؤ, بلایا. کہا کیا بات ہے؟ کہا گھر پہ گیا تھا, دروازہ کھٹکھٹایا, تمہاری بیوی تو ایسی ہے, میں آیا تھا تم سے بیعت ہونے کے لیے. تو کہنے لگا کہ یہ بیوی کو برا مت کہو, یہ جو تم دیکھ رہے ہو کمال میرا نہیں ہے, اسی کا دیا ہوا, اسی کا دیا ہوا ہے. گرن صبرم می کشیدے بارے زن کہ کشیدے شیر نربے گارے من. ارے وہ دن بھر مجھے کٹ کٹ کرتی ہے, میں اس کا برداشت کرتا ہوں. میری برداشت پر اللہ کو اتنا رحم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تقوی کی منزلیں اونچی کرتے جا رہے ہیں. ورنہ میرے اندر میں اتنے اعمال نہیں ہے, مگر یہ میری قربانی ہے. اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, کہیں کو رکھے اس کو؟ تو حضرت نے کہا کہ یہی تو اصل راستہ, تم کہتے ہو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. میں تم سے پوچھتا ہوں, اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو دو شکل بنے گی, یا تو کہیں اس کا رشتہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر رشتہ اس کا نہیں ہوا تو بیچاری اکیلی پریشان مرے گی, اپنے آرام کے لیے میں اس کو کیوں مرنے دوں. اور اگر کہیں رشتہ ہوتا ہے تو پھر وہاں بھی کٹ کٹ کرے گی, تو وہ جو دوسرا کرے گا وہ پریشان ہوگا. اب اتنی پیاری سوچ بنی کہ نہیں بنی؟ یہ کیسے بنی؟ تعلق مع اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی مقام ملا ہے, جو بھی مقام ملا ہے وہ صرف اور صرف اسی کی وجہ سے, اس کو میں برداشت کر رہا ہوں. اللہ میرا مقام بلند کرتے جا رہا ہے. شیر تک میرا خادم بنا ہوا ہے. سانپ جو ڈس دے اور صرف پھونک مار دے تو انسان مر جاوے, میری غلامی کر رہا ہے. اب ابراہیم نے ادھم بڑی دیر سے یہ سنا رہے ہیں, تو بھی کہہ کے اب بات ختم کرتا ہوں. ذکر تھوڑا مختصر کر لیں گے, ٹائم آپ کا بہت ہو گیا, مگر پھر کرتے رہیے مسلسل, ہے کہ نہیں. سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ, انہوں نے بہت بڑی قربانی دی تھی. بہت تخت و تاج کو چھوڑ کر کے اس لائن کو اختیار کیا تھا, اور فاقے تک کی زندگیوں سے سودا کر لیا تھا, جس کی کہانی مشائخ کی دنیا میں, خانقاہوں کی دنیا میں مشہور ہے. وہ ایک مرتبہ کہیں اکیلے ہی گزر رہے تھے, اور کسی بستی میں جانا تھا, جا رہے تھے. ایک پولیس والا ادھر سے گزرا, اور پولیس والے نے پوچھا انہی سے, ابراہیم نے ادھم سے, کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے, فلاں گاؤں میں, اور راستہ کدھر ہے. تو انہوں نے بتا دیا, ایسے ایسے جاؤ, راستہ ایسے ہے, ایسے ایسے جاؤ, ادھر راستہ ہے. پولیس والے کو غصہ آ گیا. جیسے بعض مرتبہ ہمارے بعض لوگ ہوتے ہیں جو کرسی والے, منصب والے, درجے والے, ان کو غصہ آ جاتا ہے, یار یہ کیسا ہے, دور دور سے بتا رہا ہے, ہم کو تو وہاں تک چھوڑ دینا چاہیے اس کو.
पुलिस वाले को गुस्सा आ गया और एक डंडा उस सर पे मारा हजरत के। कहा कि तुम यहां दूर से बता रहे, तुमको इतना नहीं समझ में आता कि वहां चल के मुझे छोड़ दे? तो हजरत को मारा। लिखा तो ये कि हजरत के खून भी टपकने लगे और लकड़ी मारा होगा, फट गया होगा। खैर, उसके बाद हजरत ने कहा अच्छा गलती हो गई, माफ करना, चलो चलता हूं, छोड़ दो। लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर हजरत रुक गए और कहने लगे देखो लोग, अब गांव करीब आ गया, लोग मुझे पहचानते हैं, अगर तुम अब मेरे साथ जाओगे, फुटा हुआ सर देखेंगे तो बात बिगड़ सकती। तो एक काम करो, अब तुम अकेले चले जाओ, मुझे छोड़ दो। इतने में लोग जमा हो गए, इसका सुन में लोग जमा हो गए और हजरत तो पीरे मोगा थे, सबके बड़े थे, इब्राहिम ने अदम रहमतुल्लाह अलैह, देख करके लोगों को गुस्सा है, किसने सर तोड़ दिया हजरत, किसने मारा? का तो समझ में आ गया इसी ने मारा। अब वो घबरा गया, कहने लगा हजरत माफ कर दो। पुलिस वाला क्या कहता है? हजरत माफ कर दो। अब आगे जो सीखने की चीजें बता रहा। तो हजरत ने कहा बेटा मैंने तो उसी वक्त जब तेरी लट्ठी मेरे सर पर पड़ी, मैंने तेरे लिए अल्लाह से जन्नत मंजूर करवा दी है, माफी की क्या बात करते? मैंने तो जन्नत मंजूर करवा दी। कहा कि कैसी कि जन्नत मंजूर, क्या मतलब इसका? जन्नत मंजूर करवा दी है, मैंने तो माफी भी नहीं मांगी, माफी कर देते तो बड़ी बात हो जाती। कहा असल में देखो, जब तुमने मुझे लट्ठी मारी तो मैंने फौरन सोचा ये मेरा कोई कसूर नहीं है, जुल्मन मुझे मार रहा है, सब्र करवा रहा है, और सब्र का नतीजा बिला हिसाब जन्नत है। वइन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। सब्र का नतीजा बगैर हिसाब के क्या चीज है? जन्नत। तो मैंने कहा तेरी लाठी ने मुझे जन्नत दिला दी, तू इतना मेरे लिए करीम साबित हुआ, इतना शरीफो करीम और हमदर्द साबित हुआ कि मेरा हिसाब माफ हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं तेरा क्या तुझको सिला दूं, क्या बदला दूं। तो मैंने अल्लाह से फौरन कह दिया अल्लाह इसने सबर की लाइन से जन्नत दिलाई, तो मेरी दुआ की लाइन से तू इसको जन्नत दे दे। मेरे भाइयों बात समझ में आ रही? ये सब बातें इसलिए आ गई कि ये करना मगर आसान नहीं, सबके बस की। ये कब होगा? जब इंसान अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करेगा। और ताल्लुक मजबूत हुआ कि नहीं? गाड़ी गैरेज में खड़ी है तो ढंग की बनी कि नहीं, अब तक कोई पता नहीं, पता तो चले हाईवे पर। कहां पता चले? हाईवे पर दौड़ाओ, फिर पता चले इसकी ब्रेक का क्या हाल है, इसके पहियों का क्या हाल है, इसकी रफ्तार का क्या हाल है, और रात के अंधेरों में लाइट का क्या हाल है। ऐसे ही हालात अल्लाह ताला लाते हैं बंदों पर। कभी पैसे दे देते हैं, कभी इज्जत दे देते हैं, और कभी सब कुछ छीन लेते हैं। और हालात में खुशियों के बजाय मशक्कतों की घड़ियां सर पे साया फगन होती है, और कहते हैं कि अब भी जरा ढंग के रह के दिखाओ तो कोई बात बने, अब भी जरा ढंग से रह के दिखाओ तो कोई बात बने। कहते हैं शायर क्या कहता है, खिजा में फूल खिलाओ तो कोई बात बने। खिजा कहते हैं पतझड़ के मौसम को, खिजा में फूल खिलाओ तो कोई बात बने, बाहर आए तो कांटे भी मुस्कुराते। बारिश की सीजन में पत्ते आ गए आपके पपैये पर तो कौन सा कमाल है मौलाना, है ना? जब मई में पतझड़ हो उस वक्त जरा बरसा के दिखाओ तो कोई बात बने। खैर अब मौलाना क्या है खालिद साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं, बात को खत्म करते हैं। आपने ये पहला लेकिन बहुत ही पुरलुत्फ मौका अता किया। हक ताला शानो हमारी आपकी इस मिल बैठक को अल्लाह कबूल फरमावे। मुझे तो वाकई मैं ज्यादा असल में मुंह पर तारीफ भी करने का, इस मजलिस में इस वक्त बैठ करके मुझे बड़ी रूहानियत नूरानियत का एहसास हुआ। दलील उसकी मैं बता देता हूँ ताकि आप समझे कि कहाँ से बोल रहा हूँ। अगर ये रूहानियत में थोड़ा सा डूब कर ना बोला होता तो मैं बाकायदा आयत पढ़ के तर्जमा करता, तकसीमें करता, दर्स की शक्ल होती ड्यूटी की तरह से। हालांकि आयत पढ़ी थी मैं, वो आयत थी ध्यान में, लेकिन वो अचानक अल्लाह की मस्ती की बात
شروع ہو گئی اور کہہ دیا کہ جہاں ہوتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل. اب کتنی پیاری بات تھی وہ جی، اللہ نے جو کہلوا دی. کیا کشتی لڑنے والا لڑتا ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہے، لیکن اہل اللہ ولایت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں. جیسے ایک بزرگ نے ایک مرتبہ چاند سے بات کی، یہیں بیٹھے بیٹھے کہنے لگے چاند تو اتنا خوبصورت ہے، تو جس نے تجھے بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اور پھر شکر ملی دسترخوان پر، منہ میں ڈال کے کہا شکر تو اتنی میٹھی ہے تو جس نے تجھے بنایا ہے وہ کتنا میٹھا ہے، میرا اللہ کتنا میٹھا ہے. یہ ہے جہاں ہوتے ہیں ہم. ای شکر خوش تر یا آنکھ کی شکر ساست. ای شکر، یہ شکر میٹھی ہے یا بنانے والا میٹھا. ای شکر خوش تر یا آنکھ کی شکر سازد، اور آنکھ کمر خوب تر یا آنکھ کے کمر سازد. کمر کو بنانے والا کمر اتنا خوبصورت ہے تو بنانے والا کتنا خوبصورت ہے. کس کو کہوں، کس کو. علیم و حکیم کو بھی مت چھیڑو، 9:45 ہو گیا شاید. ہاں پھر انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے تو. اب میں اس کو 1 منٹ میں کہہ دیتا، آپ نے 2-3 مرتبہ کہہ دیا تو. ویسے ہے بڑا پرلطف عنوان. اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی نے فرمایا میرے بھائیوں، بزرگوں کا نام تو اس لیے لیا جاتا ہے کچھ ان کی برکت آ جاوے، کلام میں عظمت آ جائے، سننے والے کے دل میں بیٹھ جاوے. ورنہ بات جو سچ ہے وہ سچ ہے، چاہے کسی کے منہ سے آوے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی پر کبھی نامناسب حالات آوے تو اللہ کی 2 صفت کو سوچ لیا کرے، علیم حکیم. کبھی ٹینشن نہیں ہوگا اس کو. علیم کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ میرے حالات کو جانتا ہے اس کے علم میں، اور وہ اللہ جس کی صفت یہ ہے کہ لیس بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم ہے ہی نہیں، اللہ کے ہاں بے دردی نہیں ہے، بے رحمی نہیں ہے، لاپرواہی نہیں ہے، غفلت نہیں ہے. وہ جان رہا ہے کہ میں اس وقت کئی دن سے بھوکا چل رہا ہوں، مارا ہوں، اس کے علم میں ہے. پھر بھی اس کی شفقت ابھی رنگ نہیں دکھا رہی ہے تو پھر ابھی مایوس نہیں ہونا، وہ حکیم بھی ہے. کوئی اس میں حکمت ہے، اور حکمت میں نقصان نہیں ہوتا، نفع ہی ہوتا ہے. نفع اگر نہ ہو تو حکمت ہی نہیں. حکمت کے ساتھ منفعت جڑی ہوئی ہے، تب وہ علم بھی رکھتا ہے اور ابھی مصیبت دور نہیں کر رہا ہے تو سمجھنا چاہیے اسی میں کوئی حکمت ہے، یعنی کوئی میرا نفع چھپا ہوا. اتنا سا پیسہ لے جا کر کے دھندے میں دکان میں آدمی ڈال دیتا ہے، سامان اٹھا کر کے ٹافی بسکٹ، تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں ابا کہاں لے جا رہے ہو، مت لے جاؤ. چلاتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، ابا جانتا ہے دکان میں لے آ کے کیوں سجا رہا ہوں. 1 کنٹل کا 2 کنٹل بنانا ہے. زمین میں کیوں گیہوں کے دانوں کو بکھیر رہا ہوں، کئی کنٹل بنانا. اسی کو تو حکیم کہتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی خوشیاں، کسی کی راحت، کسی کی عزت کبھی سلب کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یہ بندہ پریشان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی حق تعالی شان اس سے سلب کرتے ہیں حکیم ہونے کی بنیاد پر. کہ ایک دوسری لائن سے اللہ دینا چاہتے ہیں. البتہ اب یہاں ایک تیسری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ جب کبھی حق تعالی شانہ کی طرف سے آپ ایسا دیکھیں کہ میرے ساتھ معاملہ تو اچھا ہی ہے لیکن ذرا مصیبتوں والا، اس کے علم میں بھی ہے، اور اسی حال میں، اسی پریشانی اور بیماری اور تنگ دستی میں ہی میری کوئی منفعت ہے، لیکن اللہ سے کہہ دو کہ اللہ آپ کے دینے کے 2 راستے، ایک تو یہ راستہ پریشانی اور تنگی والا، اور ایک وہ راحت والا، عافیت والا. اے اللہ وہ بڑے دل والے لوگ ہوتے ہیں جو تنگیوں کے راستے سے وصول کر سکیں. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ عافیت والے سے دے دو تو ہمارا کام بن جاوے. یہ ابدیت ہوگی، اس کو بندگی کہتے ہیں، اپنے کو عاجز بنا کر کے پیش کرنا. تو تھوڑے دن میں انشاءاللہ دعا کے اس اہتمام سے اللہ تعالیٰ اسی مسئلے میں آپ کی یہ پریشانی
پریشانی والی صورت راحت والی صورت میں تبدیل فرما دیں گے. اور جب دعا قبول نہ ہو تو حوالہ دے کر کے مانگ لیا کرو. حوالے پر ایک بات سنا کے بات ختم. چلیے وہ بس یہی ختم. سبحان اللہ و بحمدہ. ارے قرآن مجید میں سارے حفاظ پڑھتے ہیں. سیدنا ابراہیم سیدنا زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی تھی. زندگی کا اب آخری دور ہے, بڑھاپے کی عمر ہے, ختم, اب اولاد کا سیزن ختم. جب سیزن میں نہیں پھل آیا تو بے سیزن کیا آئے گا جی؟ اب کیا آئے گا؟ مایوس جیسے, مایوس تو مکمل نہیں کہنا چاہیے, مایوس جیسے صورت وہی بنی. ایک دن انہوں نے دیکھا کہ میری نگرانی میں کفالت میں جو حضرت مریم رہا کرتی تھی, وہ مریم کے پاس بغیر سیزن کے پھل کسی نے رکھ دیا اور وہ کھا رہی. ان کی نگرانی میں ایک نیک خاتون تھی مریم, یہ کھلاتے پلاتے تھے, لیکن انہوں نے وہ کہیں گئے تھے, آئے تو دیکھا تو بغیر سیزن کے پھل ہے. اب تو ہر چیز کا سیزن ہو گیا فریزر کے ذریعے سے. اچھا, تو پوچھا انا لکے ہاذا یا مریم انا لکے ہاذا, مریم یہ بے سیزن آیا کہاں سے؟ قالت هو من عند اللہ, اللہ کے پاس سے آیا ہے, کوئی بندہ لا کے نہیں دے گیا. بس ان کی اس وقت آنکھ کھل گئی. بس ہدایت کا وقت ہوتا ہے, یعنی مطلب روشنی ملنے کا ٹائم. ہدایت تو تھی, ہدایت میں اور ترقی ہو گئی, ہدایت میں اور ترقی ہو گئی. فوراً وہ جو مایوسی کی کیفیت تھی وہ ختم, اور کہنے لگے مسکرا کر کے, اللہ میاں میں پہچان گیا, اللہ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے, تو ایسے بھی دیتا ہے, بغیر کیلکولیٹر کی بھی تو ٹوٹل کر دیتا ہے. ہاں بس میں سمجھ گیا. تو ایک کونے میں گئے فوراً اس روم میں, اور جا کر کے کہنے لگے, اے اللہ اگر تو مریم کو حوالہ دے رہے, اگر تو مریم کو بے سیزن بے موسم پھل دینا جانتا ہے اور اس کی تیرے پاس طاقت ہے, تو زکریا کا ایمان ہے کہ تو بے موسم کے بڑھاپے میں بھی اولاد دینا جانتا ہے اور تیری قدرت ہے. یا اللہ مریم کو کھلایا اس لیے کہ تیری بندی ہے, تو زکریا بھی تیرا بندہ. کیا پیار سے مانگا. اور بات یہیں سے چلی تھی, شروع ہی سے چلی تھی یہیں سے. چلیے یہیں پر آ گئی, بات ختم ہو گئی. اس کے بعد ہی اوپر سے آواز آئی, یا زکریا, یا زکریا, نام لے کے پکارنے لگے اللہ, یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ, لو تجھے بیٹا دے رہا ہوں, اور بیٹا بھی وہ دوں گا جس سے کامل خوشی ہوگی. کئی بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ تک تو رہتے ہیں اور 8ویں 7ویں مہینے میں اندر ہی مر جاتے ہیں, اور کئی ایسے ہوتے ہیں آ کے گود میں مر جاتے ہیں. تمنا تو پوری ہوتی نہیں, اس لیے کہا نام اس کا یحییٰ ہوگا, اور یحییٰ حیات سے بنا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ حیات لے کر آئے گا, اتنی حیات لے کر آئے گا جس میں آپ کی تمنا پوری ہو سکے. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بھائی دیکھو, ذکر میں جب وہ لا الہ الا اللہ, میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. ہر 10 مرتبہ کے بعد جو صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے, ہاں تو وہ آپ اپنے طور پر اپنا کہہ لیا کریں, ایک ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کو جتنی مرتبہ.